الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه. اگلے باب تک ویلو ہوں جیو دانا پاتے تھے وعنها ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه. یہ روایت اگلے باب تک جتنے بھی احادیث اس کی تشریح تفصیل پچھلے درس میں ہو چکی ہے. مختصر سے روایت اور اس کے چند فوائد بیان کرتے ہیں باذن اللہ. وعنہا اور اسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسأل فی مرضه الذی مات فیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اس بیماری میں جس میں وہ وفات پا گئی کہ این انا غدن، کل میں کس کے پاس ہوگا. یعنی بیماری کی وجہ سے بھول جاتے کہ باری کس کی ہوگی. این انا غدن یرید یوم عائشہ تا. یہ بعض محدثین کا نظر ہے کہ بھول جاتے اسی وجہ سے اس طرح بولتے تھے این انا غدن. لیکن ظاہراً روایت کا مقصد یہ بنتا ہے کہ این انا غدن اس کا مقصود یہ تھا کہ ازواج مجھے اجازت دے کہ میں ایک ہی جگہ میں ہو. یرید یوم عائشہ، غدن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی تو اس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ این انا غدن، کل میں کس کے پاس ہوگا، باری کس کی ہوگی. یرید یوم عائشہ. فاذن له ازواجہ، ازواج نے اس کو اجازت دے دی. یکون حیث شاء، کہ جہاں چاہتے ہیں وہاں رہ جائے بیماری کی وجہ سے. تو دلیل ہے اس بات کی کہ پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں چلتے پھرتے تقسیم کے لیے، لیکن آخر میں این انا غدن اشارہ کیا کہ غدن کل تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی باری تھی اور ان کے پاس رہنے کے لیے اشارہ کیا تو ازواج نے ان کو اجازت دے دی. یکون حیث شاء فکان فی بیت عائشہ حتی مات عندها. واقعہ پھر مشہور ہے، رواہ البخاری. وعنہا اسی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا، یہ بھی مسئلہ گزر چکا ہے، اقرع بین نسائہ، اپنے بیویوں کے بیچ میں قرآن اندازی کرتے تھے. جب کسی بیوی لے جاتے تھے تو پھر قرآن اندازی کرتے تھے. فایتہن خرج سہمہا، جس کا سہم نکلتا تو خرج بہا معہ، اپنے ساتھ اس کو لے جاتا. بعض لوگ اہل رائے میں سے کہتے ہیں کہ قرآن اندازی کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. قرآن اندازی ثابت ہے شریعت سے، اسی طرح مسائل میں خصوصاً یہ روایت ہے، دلیل ہے. اس طرح قرآن کریم سے بھی ثابت ہے فساہم فکان من المدحضین. دوسری آیت وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. دلیل ہے قرآن اندازی کی. اس طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ
کہ اذان میں کتنا اجر ہے اور صف اول میں کتنا اجر ہے، تو اختلاف کرتے تھے، اور اختلاف حل کے لیے اگر کوئی راستہ نہیں ملتا تو قرآن اندازی کرتے تھے۔ تو یہ بھی دلیل ہے قرآن اندازی اس طرح مشکلات میں۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باب القرعہ فی المشکلات، مشکلات میں، اس طرح کے مسائل میں جس کا اور کوئی رائے حل نہیں ہے، اس میں قرآن اندازی یہ مستون عمل ہے، کبھی لازم ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی قلابۃ عن انس قال من السنت، سنت سے یہ بات ہے کہ اذا تزوج الرجل البکر علی الثیب، جب صحابی کہے کہ من السنت تو یہ حکماً مرفوع حدیث ہوتی ہے اور متصل ہوتی ہے، اور جب تابعی کہیں کہ من السنت یہ بھی حکماً حدیثی مرفوع ہوتی ہے، لیکن حدیثی مرسل ہوتی ہے، مرسل۔ من السنت اذا تزوج الرجل البکر علی الثیب، سنت سے یہ ہے کہ جب کوئی شادی کرے باکرے سے، علی الثیبہ پر، یہ علی الثیبہ یا علی البکر جو ذکر ہے حدیث میں، یہ صرف تقابل کے لیے ہے، حسن تقابل۔ آپ کے ساتھ باکرہ ہے پہلے سے یا ثیبہ سے آپ نے نکاح کیا ہے، جو بھی ہو، اصل مقصود نئے شادی جس سے آپ کرتے ہیں وہی مقصود ہے۔ کبھی باکرہ ہوتی ہیں، کبھی ثیبہ ہوتی ہیں۔ ثیبہ ایک بار جس کی شادی ہوئی ہے اس کو ثیبہ کہا جاتا ہے۔ برابر بات ہے کہ پھر مطلقہ ہو یا متوفی عنہا زوجہا ہو، یہ ثیبہ ہے۔ اگر آپ نے باکرے سے شادی کی تو اقام عندها سبعا، لگاتار 7 دن و رات اور اس کے ساتھ رہنا، یہ لازم ہے اقام عندها۔ تو یہ رجل ان کے ساتھ رہے گا، سبعا وقسم، اور 7 دن شمار نہیں ہوگے۔ جب یہ 7 دن پورا ہو جائے اس کے بعد پھر تقسیم کرے گا، یہ تقسیم میں شمار میں یہ ایام نہیں آتے ہیں۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، اور اگر ثیبی سے شادی کرے تو اقام عندها ثلاثا، تو اس کے ساتھ 3 دن لگاتار رہے گا۔ ثم قسم، پھر تقسیم کرتا ہے، اس کے بعد یہ شمار نہیں ہوگا تقسیم میں، یہ شادی کا حق ہے ان کی۔ اس میں احناف کا رائے یہ ہے کہ باکرہ و ثیبے کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی فقہ ہے کہ حدیث میں فرق ہے اور ان کے رائے میں فرق نہیں ہے، یہ بھی فقہ ہو سکتا ہے، اور اس پر کوئی عمل کرتا ہے یہ اہل ظاہر میں شمار ہے۔ ہم وہ اہل ظاہر نہیں ہے جو عام مشہور ہے، لیکن اس اعتبار سے تو پھر ہم اہل ظاہر ہے کہ ظاہر جو مقصد ہے وہ ہم کرتے ہیں، اس سے فرق ہے۔ یہ عجیب فقہ ہے کہ کوئی کہے کہ کھڑا ہو جائے اس سے وہ مقصود نکالتا ہے کہ بیٹھ جائے، یہ عجیب فقہ ہے۔ واللہ اعلم۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر ایک باب باندھا ہے کہ فرقتم بین ما جمع اللہ و جمعتم بین ما فرق اللہ، شریعت میں جس چیزوں میں فرق ہے آپ فرق نہیں کرتے، اور جس میں فرق نہیں ہے آپ پھر فرق کرتے ہیں۔ جیسے یہاں فرق ہے اور آپ فرق نہیں کرتے ہیں۔ رضاعت کے دور میں بچہ اور بچی کی پیشاب میں فرق ہے اور آپ فرق نہیں کرتے ہیں۔
اور اس طرح خاتون اور مرد کے نماز میں جہاں اتحاد ہے حدیثوں میں تو وہاں وہ فرق کرتے ہیں، اتحاد کی جگہ میں فرق کرتے ہیں۔ سر بہت سارا امثال اس کا ذکر کا وقت نہیں ہے، علامہ ابن قیم نے ذکر کیے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ باقرے کے ساتھ 3 دن اور صیبے کے ساتھ 2 دن رہنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وجہ سے، کہ اس کی ایک روایت ہے اس طرح، لیکن وہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے محمد ابن عمر الواقدی، وہ متروک ہے۔ واقدی سے سیرت بھی نقل ہے۔ سیرت جب بیان کرتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے سیرت کو بیان کرتے وقت، لیکن وہ متروک ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے۔ حق بات یہی ہے کیونکہ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ان کی عادت پڑ جائے، انس حاصل ہو جائے۔ انس کی دونوں کی ضرورت ہے کہ صیبہ ہو یا باقرہ ہو کہ ان کے انس حاصل ہو جائے، لیکن اس میں اصل میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ازدواجی زندگی سے وابستگی اور تعلق بن جائے، عادت پڑ جائے، اور ایک کہ خاص شوہر کے ساتھ تعلق بن جائے۔ جو باقرہ ہیں ان کے دل میں وحشت دونوں چیزوں سے ہے، یعنی ازدواجی جو زندگی ہے اس سے بھی اس کے تجربہ نہیں ہے، اور خاص شوہر سے انس بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے 7 دن اس لیے لازم ہے کہ دونوں کے ساتھ انس پیدا ہو جائے۔ اور جو کہ طیبہ ہیں، ازدواجی زندگی وہ جانتی ہے، تو اس کے ساتھ انس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ خاص شوہر سے انس نہیں ہے، اس کے لیے 3 دن بھی کافی ہیں۔ یہ حکمت ہے شرعاً۔ قال ابو قلابہ ولو شئت لقلت ان انسا، اگر میں پسند کرتا تو ایسا کہتا کہ ان انسا رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس نے اس حدیث کو مرفوع بنا دیا ہے، صرف میں نے سنہ میں کہتا ہوں احتیاطاً۔ اور دارقطنی کی روایت میں صریح الفاظ یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے ایسا فرمایا ہے۔ اور یہ اس شخص سے تعلق رکھتے ہیں کہ دوسری شادی جب کرتا ہے۔ وعن ابی بکر بن عبد الرحمن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین تزوج ام سلمہ، جب اس نے شادی کی ام سلمہ سے، واسبحت عندہ، اور اس کے ساتھ صبح کی، اس نے صبح کیا، قال لها، حدیث کے مزید اور الفاظ بھی ہیں جب رسول اس سے نکل کر جاتے تھے 3 دن کے بعد، کیونکہ صیبہ تھی، 3 دن مکمل پورے ہو گئی تو جاتے تھے، تو رسول اللہ کو پکڑ لیا، اس نے پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ لیس بیک علی اہلک ہوان، لیس بیک یعنی لا یتعلق بیک، آپ سے متعلق نہیں ہے کوئی ہوان، کوئی شرم، کوئی بیزتی۔ اعلی اہل کے اہل سے رسول اللہ خود مراد ہے، یعنی آپ کے جو اہل ہے، یعنی میں جو ہو، میں جب جاتا ہو یہ اس وجہ سے نہیں جاتا ہو کہ آپ میرے نزدیک ذلیل ہو، اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ شرعی بات ہے۔ رسول نے سمجھایا کہ صحیبے کے ساتھ 3 دن رہنا ہے، بس باقی باری مقرر کرنا ہے، اس وجہ سے جاتا ہو۔ اور اس جملے کی دوسری معنی ہے لیس بیک علی اہلک ہوان، آپ کی وجہ سے آپ کے جو اہل ہیں، خاندان ہیں، اس کو کوئی شرم لاحق نہیں ہوتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور آپ کے خاندان کمزور ہے اس وجہ سے جاتا ہوں، اسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شرعی حکم ہے۔ ان شئت سبعت عندک، اگر تمہیں پسند ہے میں 7 دن لگاتار رہوں گا آپ کے پاس،
لیکن پھر آپ کے لیے 3 دن جو ضیافت کے جیسے ہیں نا، اضافی ہیں، باری اور نمبر میں شمار نہیں ہے، یہ آپ کے لیے پھر نہیں ہے۔ پھر باقی بیویوں کے ساتھ بھی 7 دن گزار کے پھر آؤں گا، بہت عرصہ لگے گا۔ اور اگر یہ 3 دن کے بعد میں چلو تو پھر ایک رات گزار کے پھر آؤں گا، پھر آپ کے ساتھ 1 رات، پھر اس طرح ایک رات رسول اللہ گزارتے تھے۔ اور یہ بھی عام قانون تھے رسول اللہ کے کہ باری ایک بیوی کی ہو تو باقی کے لیے جا سکتے ہیں، پوچھنے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کا معمول یہ تھا کہ مغرب سے باری شروع ہو جاتی عصر تک، اگلے عصر تک، عصر اور مغرب کے بیچ میں جو وقت تھا تو یہ سارے عورتوں پر گھومتے تھے پہنچنے کے لیے، یہ عمومی وقت تھا۔ پھر مغرب سے پھر اگلی باری شروع ہو جاتی۔ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، اگر تمہیں پسند ہے کہ تو صرف یہی 3 رات جو ہے یہ میں نے گزاری، اس پر صبر کرے عندک ودر، تو پھر اس کے بعد میں باری شروع کروں گا، تقسیم شروع کروں گا، اور یہ شمار نہیں ہے تقسیم میں۔ قال ثلث، پھر یہی 3 رات جو ہیں یہ کافی ہے۔ وفی روایت انه قال لها للبکر 7، ایک روایت میں ہے کہ اس کو درس سکھایا، اپنے اہل کو درس سکھانا ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ للبکر 7 وللثیب 3، باکری کے لیے 7 دن لگاتار اور سیبے کے لیے 3 دن لگاتار، یہ حق ہے۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقسم بین نسائہ، رسول تقسیم کرتے تھے اپنی بیویوں کے درمیان، ویعدل، عدل کرتے تھے، ویقول، پھر آخر میں کہتے، اللہم ھذا قسمی، اے اللہ یہ میرا تقسیم ہے، میری تقسیم ہے کہ میں رات کے حساب سے، وقت دینے کے حساب سے میں تقسیم کرتا ہوں، خرچہ دینے کے حساب سے میں تقسیم کرتا ہوں، فی معاملے کو جس میں میں اختیار رکھتا ہوں، فلا تلمنی، مجھے ملامت مت کیجئے، فیما، اس چیز میں، تملے کو جو آپ اختیار رکھتے ہیں، ولا عملے کو میں اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت ہے اور مباشرت بھی ہے، محبت اور مباشرت۔ مباشرت بھی محبت سے انسان کی چاہت ہے۔ مثلا کسی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کی مباشرت کی کوئی چاہت نہیں بنتی ہے، اور کسی کے پاس جا کے چاہت بنتی ہے زیادہ محبت کی وجہ سے، یا ان کی زیادہ صفائی کی وجہ سے، زیادہ جذبات کی وجہ سے، یا جوان ہے ان کی جوانی کی وجہ سے، تو اس میں بھی مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر چاہت ہو پھر بھی آپ دوسری بیوی کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر مناسب نہیں ہے۔ ہاں جب چاہت نہیں ہے تو یہ غیر اختیاری امر ہے، جس طرح محبت غیر اختیاری ہے تو یہ محبت کا نتیجہ ہے، اور ایک قسم محبت کا اثر ہے مباشرت، تو اس میں بھی غیر اختیاری امر ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ جس میں میرا اختیار نہیں ہے، اس میں ملامتی نہیں ہے۔ ایک آیت ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر حرص کرو گے پھر بھی پورا مکمل عادل نہیں کر سکیں گے، یعنی محبت میں بھی یا پھر مباشرت میں بھی یہ عادل انصاف اگر جتنا بھی آپ حرص کرتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس میں بھی مثلا ایک بیوی ہیں، ان کی ضرورت ہے زیادہ، ایک کی ضرورت کم ہے، تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک کھانا زیادہ کھاتی ہیں، ایک کم کھاتی ہیں، تو یہ ان کی اضافی حق ہے، اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور یا ایک کے جسم بڑا ہے، اس کے زیادہ کپڑا لگتا ہے، ایک کے کم، تو اس کو ایک کو زیادہ دینا، ایک کو کم دینا، یہ بھی اس میں بھی گنجائش ہے، آپ کر سکتے ہیں۔
اسی طرح ایک بیوی کے ساتھ اولاد زیادہ ہے ان کو زیادہ خرچہ دے دو، ایک کے ساتھ کم ہے ان کو کم خرچہ دے دو، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بیوی ہیں ان کو سلائی آتی ہے، اس کی سلائی مشین خرید لو، دوسری کو آتے نہیں اس کو مت خریدنا، اس میں بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ایک بیوی ہے ان کی چپل خراب ہے، ان کی صحیح ٹھیک ہے، ان کے ایک کے لیے چپل لے کے آئے دوسرے کے لیے مت لے کے آنا، اس میں بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا یہی مقصد ہے، ایک کی زیادہ ضرورت ایک کی کم ضرورت، تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت عند الرجل امراتان فلم يعدل، وہ وعید ہے جس کے پاس دو بیویاں ہو اور اس نے اس کے درمیان عدل نہیں کیا، جاء یوم القیامت، قیامت کے دن آئے گا، وہ شقہ ساقط، ایک جانب اس کا گرا ہوا ہوگا یعنی مفلوج ہوگا، یہ سزا ہے۔ رواه الترمذی جو اختیاری امور ہے، وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی، مستثنیات کے علاوہ اگر کوئی عدل نہیں کرتا ہے اس کے لیے یہ سزا ہے۔ الفصل الثالث عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة میمونة بسرب، ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر ہوئے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو سرب مقام میں۔ ایک عجیب موافقت ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی سرب مقام میں ہوا اور اس سے شادی بھی سرب مقام میں ہوئی اور وفات بھی پا گئی سرب مقام میں اور دفنا گئی سرب مقام میں۔ مکے سے تقریباً 12 کلومیٹر دور علاقہ ہے سرب، اور اس کی وصیت کے مطابق وہاں دفنا گئی۔ فقال عطا نے کہا زوجۃ رسول اللہ ہے، وَإِذَا رَفَعْتُمْ عَائشَةَ، اس کے جنازہ جب آپ نے اٹھا لیا، فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا، اس کو حرکت نہ دیا کرے اور اس کو اضطراب کے حالت میں اس حالت میں نہ لے جایا کرے، ایک ہی مقصد ہے۔ وَارْفَقُوا بِهَا، اس کے ساتھ نرمی کرے، مقصد یہ ہے کہ میت کی بھی عزت ہوگی اور خصوصاً جو قابل عزت زندگی میں ہے تو اس کی خصوصاً عزت ہے موت کی حالت میں بھی۔ فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 نسوتین، 9 بیویاں تھی، كَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ، ان میں سے 8 کے لیے تقسیم کرتے تھے، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ، واحد ایک کے لیے تقسیم نہیں کرتے۔ تو عطا اس روایت میں اشارہ کرتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ تقسیم نہیں کرتے تھے، تو یہ میمونے کی فضیلت ہے کہ اس نے ایک دن عائشہ عنہ کو ہبہ کیا۔ لیکن یہ ابن جریج کی غلط فہمی ہے۔ قال عطا، ایک قول یہ بھی ہے، ابن جریج کہتے کہ عطا فرماتے کہ اللہ کان رسول اللہ یقسم لها بلغنا، ہمیں پہنچ چکا ہے کہ انہا صفیۃ، یہ صفیہ ہے۔ وکانت آخرہن موتا، اور وکانت ضمیر میمونے کو راجع ہے، پھر یہ میمونہ آخرہن امہات المؤمنین میں آخری ہے موت کے اعتبار سے۔ اس کے بارے میں راجح قول ہے کہ 61 ہجری میں وفات پا گئی، 61 ہجری میں ماتت بالمدینہ، مدینہ میں وفات پا گئی۔ لیکن اس میں تعارض لگ رہا ہے، سرب تو مکے میں ہے، نواحی میں ہے مکے میں، اور یہ مدینہ تو محدثین کہتے ہیں کہ مدینے سے ایک شہر مراد ہے جو کہ جس میں سرب موجود ہے، مکہ بھی ایک شہر ہے مدینہ، متفق علیہ۔ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ میں اگر میمونے کی طرف اشارہ ہو تو پھر ایک قول میمونہ ہے، ایک قول صفیہ ہے، اور آخری ایک قول سودا ہے، راجح سودا ہے۔ اگر لا يقسم لواحدین سے پھر صفیہ مراد ہے،
جس طرح بعد میں ہے اللہ کان رسول، پھر یہ دو قول ہیں، لیکن راجح قول جو بعد والی روایت میں ہے وقال رزین قال غیر عطا یہ سودتو، یہ سودہ ہے، وہو اصح، یہ صحیح روایت ہے۔ وہبت یومہا لعائشہ حین اراد، جب ارادہ رکھا رسول اللہ نے طلاقہا فقالت لہو، تو سودہ نے اسے کہا امسکنی، مجھے اپنے ساتھ رکھے، قد وہبت یومی، میں نے ایک دن جو میری دن ہے، میرا دن ہے، میں نے ہبہ کیا لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لعلی ان اکون من نسائک فی الجنہ، شاید میں جنت میں آپ کی بیوی میں سے ہو۔ کتنی وہ ہوشیار تھی، اس وجہ سے اس نے یہ کام کر لیا۔ البتہ بعض روایت میں ہے کہ آخری عمر میں رسول اللہ پھر اس کے پاس جاتے تھے، ایک روایت میں ہے اس طرح، لیکن اس نے یہ قربانی دی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔